السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب، اللہ کے نیک بندوں کے کچھ تذکرے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم رتی رحم اللہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے حال کی ابتدا میں حضرت مسلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اپنے حال کی ابتدا میں، یہ لفظ غور کیجئے گا، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت وہ امامت کرا رہے تھے۔ میں نے دیکھا الحمد غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا میری محنت برباد ہو گئی، زیر زبر کی غلطی ہو گئی۔ اس رات میں وہاں رہا۔ دوسری رات روزے میں نے طہارت کے ارادے سے دریائے فرات کے کنارے جانا چاہا کہ دیکھا کہ ایک شیر راستے میں سویا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر میں واپس آ گیا تو مڑا تو ایک دوسرا شیر میرے پیچھے آ رہا۔ میں بڑا گھبرایا، شور مچایا، عاجز ہو کر رہ گیا۔ اتنے میں حضرت مسلم عبادت خانے سے باہر نکل آئے، یعنی اپنی خانقاہ سے۔ جب شیروں نے ان کو دیکھا تو ان کی تواضع کی، ان کے سامنے جھک گئے۔ آپ نے ہر ایک کا کان پکڑ کر کہا کہ کتو، کیا میں نے تم سے نہیں کہہ رکھا تھا کہ تم ہمارے مہمانوں کو نہ چھیڑنا؟ آپ نے مجھ سے فرمایا ابو اسحاق، تم تو مخلوق کی خاطر ظاہر کے درست کرنے میں مشغول ہوئے، میرے ظاہر کے درست کرنے میں تم مشغول ہو گئے۔ میں الحمدللہ ٹھیک نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ تم مخلوق سے ڈرنے لگے۔ ہم اللہ کے لیے باطن کے درست کرنے میں مشغول ہو گئے، ہم اپنے اندر کو درست کرنے میں مشغول ہو گئے، اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے۔ ایک روز میرے شیخ نے، اللہ ان سے راضی ہو، بیت الجہن دمشق کا قصد کیا۔ میں ان کے ہمراہ تھا، چونکہ بارش ہو گئی تھی، ہم کیچڑ میں مشکل سے چل رہے تھے۔ میں نے شیخ کی طرف نگاہ کی تو آپ کے جوتے اور کپڑے بالکل خشک تھے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں، جب میں نے توکل کا راستے سے توہمات کو اٹھا دیا، دل کو حرص کی وحشت سے محفوظ کر دیا، اللہ جل شانہ نے میرے قدم کو کیچڑ سے محفوظ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے حال کی ابتدا یعنی میں اپنی روحانی دنیا کی جب ابتدا میں نے شروع کی، اس وقت میں اس درویش کی زیارت کو گیا۔ ابھی اندر ہوا تو نماز کا وقت تھا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کرا رہے تھے، اور ان کی الحمد غلط تھی۔ بس میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، میں کہاں پہنچ گیا۔ کسی نے کہا اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو وہ شیخ کو ہمیشہ کچھ چیزوں کی بنیاد پہ تولتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں ان بنیادوں پہ تولتا ہے، اگر اس کی تول میں پورے آئے تو ٹھیک، ورنہ تو وہ کہتا ہے نہیں۔ ہماری ایک تول ہے، الحمد ٹھیک پڑھنا قرآن کی ضرورت ہے، تجوید کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میری عربی کو کوئی چیز پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میری عربی کے الفاظ کمزور ہیں، زیر زبر دیکھ لینا، اور ہیں ایسے ہی ہیں، لیکن ہماری تول کمزور ہے۔ ہم کسی کو کس چیز پہ تولتے ہیں؟ ایک بندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت پہ رہا بہت عرصہ، واپس جانے لگا۔ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اتنا بڑا نام سن کے آیا تھا، جاگ رہے ہیں؟ خیال کرنا جمعے کی صبح آج بڑی برکت والا دن اور برکت والی ساتیں اور برکت والی آج رات گزاری، میں تو اتنا نام سن کے آیا تھا آپ کا اور دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میری کرامت دیکھنے آیا تھا، میری تو نے استقامت دیکھی ہے،
ہاں دیکھیے، فرمایا الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت تو کرامت کے اوپر ہے۔ ایک بندہ چور تھا، اس نے سوچا زندگی ساری تو اسی کام میں گزری، اپنے بچے کو تو اللہ کا نام سکھا جاؤں۔ وہ اپنے بچے کو ایک درویش کے پاس لے گیا کہ حضرت آپ کے پاس چھوڑ کے گیا ہوں، اس کو اللہ اللہ سکھا دے۔ انہوں نے پہلے دن کہا کہ یا لطیف ہو، اللہ کا نام ہے، اللہ باریک سے باریک چیزوں کو جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نظام عالم میں کہ کالا پہاڑ ہو، اس پہ کالی چونٹی ہو اور کالی رات ہو، میرا اللہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی جانے، اس کے دل کی دھڑکن بھی جانے اور اس کے دل کی آوازیں بھی سب کچھ جانے۔ اللہ لطیف ہے، سبق یاد کرایا، یا لطیفوں کا سبق یاد کر۔ پھر یا علیمو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو چیز میرے دل میں ہے وہ بھی جانے، جو ورقوں میں ہے وہ بھی جانے، جو فکروں میں ہے وہ بھی جانے، جو بولوں میں ہے وہ بھی جانے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سارے علوم پہلے موجودہ سب جانے، اور اللہ پاک خبیر ہے، ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ یہ سبق یاد کرایا، اور سنو میری بات، دیکھنا مجھے، ایک ہے یاد کرانا، ایک ہے دل میں اتر جانا۔ دل میں سبق اتر اس وقت جاتا ہے جب اس پہ مجاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی محنت کی جاتی ہے، روز ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ جیسے روزانہ آپ ایک عمل کو کر رہے ہیں، یہ عمل رگوں میں، ہڈیوں میں اور انگ انگ میں پیوست ہو رہا ہے۔ سال گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا، باپ نے کہا بیٹے کی خبر کروں، ولی بن گیا ہوگا۔ ولی کی صحبت میں ولی بن جاتا ہے۔ گھر کے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینہ در حضور اولیاء۔ کہتے ہیں لوگوں، اگر کہتے ہو ہر وقت اللہ کے پاس بیٹھے رہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت، اسے جا کے کہو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے ایسے ہیں جیسے وہ ہر وقت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت 7 سالہ طاعت بیریا۔ بس تھوڑا سا وقت اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کی وہ عبادت جس میں کسی شک شبہ دکھاوا نہ ہو، اس سے بہتر ہے آپ کو یوں، آپ کے پاس وہ مقام ہے اس وقت۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ، ایک زمانہ تھوڑا سا اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ جانا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو گیا تو بیٹے کو پوچھا، بیٹا کیا سیکھا؟ کہا مرشد نے 3 نام سکھائے ہیں، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ اللہ ہر چیز کی باریکیاں، اللہ علم جانے، اللہ خبریں جانے، بس یہ سکھائے۔ کہ بس؟ انہوں نے کہا چل اتنے عرصے میں تجھے اپنا دھندا سکھاتا تو وہ سیکھ لیتا۔ اپنے پاس ساتھ لے آیا، اپنے ساتھ لے آیا، اور جب ساتھ لے آیا تو کہا کہ چل بیٹا ہم چور ہیں، میں چوری کروں گا، تو باہر کھڑا ہونا اور دائیں بائیں اگر تجھے کوئی دیکھے آواز دینا، خیال کرنا، نظر رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ چوری کرنے گیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے، خیال آیا مرشد نے سکھایا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ کا دیکھنا رگوں اور جیوں میں اور سانسوں میں اتر گیا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے ایک چیز کو، اللہ جانتا ہے۔ اس نے زور سے شور کیا، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا۔ باپ بھاگا، وہ پیچھے بھاگے، نہ پیچھے کتے بھاگے، نہ دنیا بھاگی، نہ پکڑو جانے نہ پائے، کچھ بھی نہیں۔ آگے جا کے پوچھا کہ بیٹا تو کیا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا بابا آپ نے نہیں
کہا تھا کہ کوئی دیکھے تو بتائیے گا. اس نے کہا میں نے دیکھا, میرے مرشد نے مجھے سبق اتنا عرصہ رہ کے خدمت کی کوٹھالیوں سے نکل کے خدمت کر کے مرشد نے سبق سے کہ اللہ دیکھ رہا. بس جب یہ اللہ کہا اور اس کے دل پہ چوٹ لگی, کہا بیٹا مجھے توبہ کرا تھا, میں نے ساری زندگی ضائع کی ہے, اور میں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, اس کو اللہ نے کے نیک بندے کی صحبت میں اخلاص بھی ملا, للہیت بھی ملی, اور اللہ کے نام بھی ملے, اور اللہ کے نام کی تاثیر بھی ملی, وہ ہدایت کا چراغ بن گیا, اور اللہ ان کے ذریعے سے بڑے فتنے دور کریں گے. کیا خیال ہے اللہ کے لیے آپ اعتکاف میں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں, سر زیر بارے منتیں درباں کیے ہوئے. یہ آپ جو پڑے ہوئے ہیں, یہ پڑا رہنا اس کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے, یہ پڑا رہنا اس کی بارگاہ میں کتنا مطلوب ہے, یہ پڑا رہنا اس کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے. میں ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, نبوت کے دروازے بند ہیں, ولایت کے بند نہیں ہیں. انہی مجموع میں سے, انہی حلقوں میں سے تو ولی بنتے ہیں. اور کہاں سے بنتے ہیں؟ کوئی ولایت کا ایک پورا کورس ہے کوئی, یا کوئی ایک فیکٹری ہے, اس میں سے بندہ نکلتا جاتا ہے, کوئی مشینی نظام ہے. یہی حلقے, یہی صحبتیں, یہی نظام جس میں اپنے آپ کو مار کے مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے اپنے آپ کو مار کے فنا کر کے. کسی نے ٹھوکر ماری اور کسی نے گالی دی, کسی نے دھول کسی نے پھول, اللہ کی رضا کے لیے سر جھکائے چل رہا. بابا جی سے پوچھا, بابا جی مرشد کے پاس گئے تھے, بڑے ببر شیر تھے آپ, جلالی بابا تھے بہت زیادہ, اور دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے تھے, چیتے وہ تھے. پھر ایک لفظ کہا, وہ لفظ کہتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. کہا وہاں اتھا وائنتے بھیڑ بڑھتے رہی, انہاں شینچا بڑھائے, مرشد کے سامنے بھیڑ بن کے رہا ہوں, بھیڑ کا سر نیچے ہوتا ہے. بس پھر مرشد نے شعر بنا دیے, اللہ کے شعر, شعر ربانی, اللہ کے شعر, اسد اللہ و اسد الرسول حمزہ. پھر اللہ نے, مرشد نے شعر بنا دیا, بھیڑ بن کے رہا وہاں, اپنی قومیت, اپنا مقام, اپنے عہدے, اپنے مرتبے, اپنا حسب نسب, اپنا علاقہ, اپنے گھر کی آرام آسائش, اپنی گاڑیاں سواریاں, سب کچھ ختم. بھیڑ بن کے رہا, بھیڑ بن. وہاں جا کے اعتراض نہیں چنے, یہ اعتراض, یہ اعتراض, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. جیسے جاتے ہی کہا یہ تو الحمد ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے, اس سے تو بڑی غلطی ہو, اتنا لمبا سفر کر کے آئے. بلکہ نہیں, بھیڑ بن کے رہا. کیا بن کے؟ ان سے پوچھیں بابا جی سے جو ٹیک لگائے ہوئے, ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں نا, ہاں پوچھیں. ہے ہاں, بھیڑ بن کے رہا. انہوں نے شعر بنا دیا, اللہ کی محبت کا شعر, عشق کا شعر, اور ایسا شخص جس سے اللہ کی مخلوق تابع غلام اور ان کی محبت دل میں ڈال دے. یہ جو اللہ نے آپ کو مجھے صحبت دی ہے, یہ دن رات کی صحبت دی ہے, اور خدمت والوں کو دیکھتا ہوں بھاگ بھاگ کے کر رہے, تھک گئے, پورے مہینے کی محنت کر کے تھک گئے, تھکنے کے بعد بھی تھک گئے, تھکنے کے بعد تھک گئے, تھک کے بھی پھر تھک گئے.
پر کہا کوئی بات نہیں، ابھی رمضان میں 6 دن 7 دن باقی ہیں، کر لیں گے، زندگی میں آرام تو قبروں میں لکھا ہے، مومن کا آرام تو قبروں میں لکھا ہے۔ اعتراض نہیں کیا، اعتراض کا راستہ دکھایا کہ اللہ نے کہا، شیر کان سے پکڑ کے کہا تجھے کہا ہے ہمارے مہمانوں کو تنگ نہ کرنا۔ وہ بابا جی کہنے لگے جو مہمان بھی آتا تھا ہماری خانقاہ میں کہتے تھے اٹھ کے تہجد پڑھو، باوضو سو تہجد پڑھو، پھر اس سے تہجد پڑھواتے تھے، کہتے تھے باوضو سو۔ مرشد کی مسند کی طرف تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہو جاتا تھا طبیعت ٹھیک کرتے تھے، اٹھا کے بٹھا دیتے تھے، تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوئی پیچھے سے ہاتھ باندھ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی سختی تو مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا آئندہ کے لیے آپ کے ذمے نہیں ہے سختی ہے، یہاں تو سارے سیکھنے والے مجھ جیسے آتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اتنی سختی کی ہوئی۔ کہنے لگا اس دن کے بعد پھر سختی نرمی میں بدل گئی، لیکن وہ صرف نرمی نہیں تھی، احوال ہر وقت ان پہ نظر تھی، توجہ تھی، ہر وقت۔ دوسرے لفظوں میں ظاہر کی پکڑ چھوڑ دی کہ ظاہر کی پکڑ ہے اس کو چھوڑ دی، اندر کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اندر کی پکڑ بڑی سخت ملی، سمجھ والوں کے لیے کافی ہو۔ کہنے لگے میں بھیڑ بن کے رہا، بھیڑ بن کے رہا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب حج میں تھے، کتابوں کے بیگ تھے، دالیں تھیں، برتن تھے، چمچ تھے، پلیٹیں تھیں، پتیلے تھے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، کپڑے تھے بہت زیادہ، تکیے تھے، کھیس تھے، چادریں تھیں، اتنا سامان تھا کہ ان کا داماد کہتا تھا یہ پتھروں کے بیگ ہیں۔ موصوف نے 90 سال پہلے حج والی کتاب پڑھی تھی۔ کتنے سال؟ کتابوں کے بیگ بھرے ہوئے تھے، کوئی بات ہوتی تو چپ کر کے کتاب کھول کے بیٹھتے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ حج پہ آئے اور 90 سال پرانی حج کی کتابیں پڑھی تھیں، دال بھی شکر ہے لکڑیاں ساتھ نہیں لے گئے، وہ ماہر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں ہم لکڑیاں بھی ساتھ لے جاتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے نا، کہنے لگے ہمارا بحری جہاز خراب ہو گیا، انہوں نے کہا جی، کہنے لگے گھی کا ٹین بچا ہوا تھا، آساں پراٹھے کھادے والے جھانگ گالی، انہوں نے مندہ ہی کٹھیا سوا ماندا گالی بھی دی، ہم نے پراٹھے تل کھاتے، کیوں جہاز جو ہے وہ خراب ہو گیا کہ مہینے کے بعد جہاز جائے۔ شکر ہے لکڑیاں نہیں تھی، اور موصوف ہر چیز پہ اعتراض کرتے تھے، یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ آئے پہلی دفعہ آج پہ تھے، کچھ بیگوں کا حصہ میں نے بھی اٹھایا، انہیں کہ اللہ کے واسطے میری مدد کر، میں نے جو بیگ اٹھایا یا وہ اٹھایا یا میں نے اپنا عرفات سے نکلتے ایک بڑی مئی کا گٹھڑی اٹھائی تھی۔ اعتراض کرتے زندگی میں پہلی دفعہ ہیں، پہلی دفعہ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو مجھے ایک روحانی سفر دیا ہے، یہ روحانی سفر اعتراض کے بغیر طے ہو جائے۔ کس کے بغیر؟ نظروں کا اعتراض، دل کا اعتراض، اندر کا اعتراض، جذبوں کا اعتراض۔ مجھے خبر نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں ظاہر کو دیکھ کے تھرمامیٹر لگا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اعتراض کے بغیر زندگی کا سفر، روحانیت کا سفر جو طے کرے گا، اللہ اسے چمکائے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ اور جو ظاہر کے سفر کو دیکھ کے چلے گا، کہا کہ میں اپنے حال کی ابتدا میں تھا۔ ایک مبتدی ہوتا ہے، ایک منتہی ہوتا ہے، جو منتہی ہو جاتا ہے وہ سمندر خاموش ہو جاتا ہے۔ آج پتے کی بات بتاتا ہوں، خاموش سمندر ہوتا ہے،
बंदा उस मुंतही जो इंतहा तक पहुंच चुका है उससे बड़ी बड़ी इबादत की तवक्को रखता है, बड़े बड़े मुजाहिदात की तवक्को रखता है, बड़े बड़े चिल्लों को बड़ी बड़ी तवक्को रखता है, और उस बुनियादों पर उस पर तोलता है, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद अपने जहन में एक बात बना लेता है, ये वाइज बेअमल है, वाइज है, बातें करता है, वाह वाह होती है, खुद इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। चश्मा छोटा सा होता है, शोर करता है, समंदर बड़ा गहरा होता है, दिल दरिया समंदरों डोंगे ते कौन दिला दिया जाने हो, समंदरों से गहरे होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ये मुंतही होता है, खामोश। जबकि जो मुब्तदी होता है, इब्तदा करने वाला, प्राइमरी वाला, वो कहता है कि मैं इनसे मुजाहिदात, बड़ी बड़ी कुर्बानियां, बड़े बड़े लंबे अमल, बड़े बड़े लंबे अमल, जबकि वो उस वक्त उसके मुताबिक होता है कि उसे ये करना चाहिए। वो मुब्तदी होता है, ये लम्हा उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मुजाहिदात की से निकले। मुजाहिद कहा, जो किसी फकीर की मुंतही आखिरी जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी की इब्तदा करेगा, बेअमल रहेगा, गुमराह हो जाएगा, और उस फकीर के बारे में सारी जिंदगी उसके दिल में बदगुमानियां, शक वसावेस होंगे। वो पता नहीं किन मराहिल से गुजरे। एक दरवेश है अबुल आसिम, कहने लगे ईंट सर के नीचे होती थी, फर्श पे सो जाता था, अब छोटा सा बल हो बिस्तर पे, रात को नींद नहीं आती। पट्टी होती थी, पट्टी, उस पे खड़े होकर रोटियां पकाते थे, बैतुल खला की सफाइयां करते थे, कपड़े कई दिन मैले, और होश नहीं होता था। कहा कि अब ना मुजाहिदे बर्दाश्त होते हैं, ना तकलीफें बर्दाश्त होती। ये बात आज से मुझसे कोई मेरे ख्याल में 22, 23, 25 साल पहले की बात। ये बात है 89 की, 89 की। उन्होंने ये 89 बात मुझे कही थी, और मेरा हाथ पकड़ लिया था, मरोड़ लगे हुए थे उन्हें, और मैं दवाई लाया था, पूड़ी देनी थी, गालिबन शरबत अंजबार था, यह शरबत अनार था, उसमें डाल के मैं चम्मच हिला रहा था, तो मुझे हाथ पकड़ लिया, कह रहे नहीं, चम्मच यूं हिलाओ जैसे तवाफ होते हैं, एंटी क्लॉक। और ये उस वक्त बात कही। 89 में कितने साल हो गए? 33 साल हो, 37 साल हो गए, 37, 33 साल पहले। अगर हमने इब्तदा देखी, जैसे ही कहते हैं मैं हाल की इब्तदा में मेरे एतराज की शक्लें पैदा होंगी, एतराज के रास्ते पैदा होंगे, एतराज की राहें पैदा होंगी। इसलिए कहा कि किसी फकीर के पास जाके ना कान भी बंद कर ले, आंखें भी बंद कर ले। कान में कोई दुनिया में दाएं बाएं से कोई बातें सुना रहा, कहानियां सुना रहा, बदगुमानियां डाल रहा, वसवसे डाल रहा कानों में, और आंखों से कुछ चीजें नजर आ रही हैं, देखने में, बज़ाहिर देखने में नजर आ रही, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। कान भी बंद कर, आंखें भी बंद कर। और कहा कि अगर फिर अल्लाह की मुशाहिदे को ना देख तो फिर आके हमसे पूछ कि मैंने आंखों से अल्लाह की कुदरत को नहीं देखा, लेकिन पहले आंखें भी बंद कर और कान भी बंद कर। आज का सबक बहुत अहम है मेरे लिए, आपके लिए बहुत अहम सबक है, और इस अहम सबक को याद करते करते जिंदगी गुजर जाए, अहम सबक को याद करते करते। बहुत अहम सबक है। क्यों? चलते चलते एक वक्त आता है, बदगुमानियां, शक और वसाविस, और जहां जिस फकीर के पास रह रहा है वहां की एतराज की शक्लें पैदा होती। उसने, मैं तो बच्चा देख के आया था, उन्होंने कहा चल बेटा जाके चोरियां करते हैं। बाबा जी ने, मुर्शिद ने या लतीफ हो या अलीम हो या खबीर सिखा दिया था।
कहा कि मैं मुर्शिद के पास रहा, भेड़ बन के रहा। क्या बन के? सर नीचे है बस। बकरी का सर नीचे नहीं होता, भेड़ का सर नीचे। भेड़ बन के रहा। अल्लाह पाक फिर सिफात अता फरमाते हैं, तरक्की अता फरमाते हैं, कबूलियत और काबिलियत अता करते हैं। कबूलियत और काबिलियत, फिर ये दोनों चीजें अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कबूलियत और काबिलियत अता फरमाते। इसकी मशक करनी पड़ेगी। कानून में बहुत से लोग क्या बाज़ौक़ात डालेंगे। कुछ मिजाज ऐसे होते हैं, कुछ मिजाज ऐसे, हर चीज में एतराज करना है। पहले एतराज करना है, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल भी करना है। कुछ तबीयतें ऐसी हैं, बन जाती हैं। अगर बन है तो उस पर मेहनत करें, खत्म करें। उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर तबीयत में ये चीज आ गई, हर चीज पे एतराज, पहले एतराज करना, फिर वही इस्तेमाल भी करना। अगर ये हो गया है तो उसकी मशक करे, उस पर मेहनत करे। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से इतराज निकालूंगा। बड़ी बड़ी हस्तियों ने, मैं सच्ची बात है कसम उठा के कहता हूं, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इतराज करने वालों को हम सफर नहीं बनाया, हम असर नहीं बनाया, और एतराज करने वालों से मुलाकात में गुरेज की। बस उसके लिए दुआ करें, मुझे ना मिलवाएं। उसने कहा हजरत, वो इतराज करता है, कहा मुझे ना मिलवाएं, पीछे हट गए। बस उसके लिए दुआ करें, उसका एहतराम करें, उसके लिए दुआ करें। एतराज, एतराज अगर है ये चीज, उसमें मेहनत भी करें, दुआ भी करें, अल्लाह मेरे अंदर से ये चीज निकाल दे, और मेहनत भी करें, बाकायदा मेहनत भी करें। अल्लाह पाक मुझे आपको अपने मोहब्बत और अपने हबीब का इश्क अता, आले रसूल की मोहब्बत सच्ची अता फरमा, असहाब रसूल की इत्तिबा अता फरमा, औलिया का एहतराम अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मन में, जियों में एतराजात की दुनिया, एतराजात की दुनिया खत्म कर दे। बैठ के अल्लाह से मांगेंगे यही चीज, उंगलियों में उंगलियां डाल के दिल में कहेंगे, अल्लाह मेरा मन ऐसे ही जकड़ा हुआ है, कहीं एतराज में, कहीं खताओं में, कहीं लग्ज़शों में, कहीं बंदिशों में, कहीं जकड़न में। ऐ अल्लाह मेरा मन, मेरे जज्बे, मेरी चाहतें सारी ऐसी जकड़ी हुई हैं। तू शहंशाह करीम है, तू कर देगा, तेरी मेहरबानी है। मैं इसलिए तुझे कहता हूं अल्लाह कि मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामी में ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामी में ऐन सिन काफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة أنت الله على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم